اللہ رب العزت نے اس زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور تمام کا کام یہ تھا کہ یہ بتانا لوگوں کو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے گئے ان کے دور کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کو کافی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو پتہ تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف جب بھیجا گیا تو اس وقت بنی اسرائیل میں جادو بہت عروج پہ تھا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ جب آپ اپنا عصا کہیں بھی ڈالتے تو وہ ایک عصا جو کہ لکڑی کا تھا وہ ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی طرح آپ کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ طب کا معجزہ عطا کیا گیا، کیونکہ آپ کا جو دور تھا اس میں طب بہت عروج پہ تھا، تو آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کوڑ کے مرض کو اس طرح شفا یاب کیا کرتے تھے کہ جب دوسرے طبیب اسے دیکھتے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یار اس کو کبھی کوئی بیماری بھی تھی یا نہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا رہا اور آخر میں پیارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ جب آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو ایک معجزہ نہیں، دو معجزے نہیں، بلکہ آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے۔ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ آپ نے جب چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے، یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاند جھک جا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پھر آپ کے بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک تو معجزہ یہ تھا کہ ایک کافر آپ کے پاس آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ سامنے آپ کو یہ پیڑ جو دکھ رہا ہے، اگر آپ اس پیڑ کو حکم کرتے ہیں، اگر یہ آپ کی بات مان کر آپ کے پاس آ جائے گا تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیڑ کو کہا، حکم دیا، تو وہ پیڑ بھی دیوانہ تھا، وہ بھی پیڑ بھی نبی پاک سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کا بھی کیا خوب انداز تھا، اس نے ایک شاخ اپنی ایک طرف سے نکالی، دوسری طرف سے نکالی، آگے سے نکالی، پیچھے سے نکالی، اور وہ چلتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ایک جگہ پہ موجود تھے تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جتنا بھی پانی ہے جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جب ہم گئے نا تو ہم نے ایک برتن میں پانی جمع کیا تو صرف اتنا پانی جمع ہوا کہ ہمارے انگلیوں کے پورے گیلے ہو سکتے تھے بس۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ اب لوگوں کو پلاؤ، تو روایتوں میں انہوں نے بیان کیا کہ کم و بیش 1500 افراد تھے جنہوں نے اس پانی کو خوب سیراب ہو کر پیا، اور پھر اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو بھی وہ پانی پلایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا تو پھر بھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، لیکن آخر میں تو ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔